تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ ملک یہ سورہ مکیہ ہے اور اس میں 30 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھوں میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں بہترین عمل کس کا ہے، اور وہ غالب اور مغفرت کرنے والا ہے۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں دیکھو گے۔ نظر اٹھا کر دیکھو، کیا تمہیں آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر تم بار بار نگاہ ڈالو، تمہاری نگاہ ہر بار ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی، اور بلا شبہ ہم نے ہی دنیاوی آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی ہے اور انہیں شیاطین کو سنگسار کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھوں میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں اس کے قبضہ قدرت میں اور اسی کے تصرف میں تمام امور ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس نے موت و حیات کو خلق کیا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے یعنی اس نے دونوں کو قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے پہلے زندگی اس کے بعد موت لکھی ہے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ نے موت سے پہلے حیات خلق فرمائی ہے، اور امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ زندگی اور موت اللہ کی 2 مخلوق ہیں۔ جب موت آتی ہے تو وہ انسان میں داخل ہو جاتی ہے، اور وہ جس شے میں داخل ہو جاتی ہے اس سے زندگی نکلتی چلی جاتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں بہترین عمل کس کا ہے، تم سے اس طرح معاملہ کرے جیسے کسی مکلف کا امتحان لیا جاتا ہے، تاکہ تمہارا جائزہ لے کہ تم میں سب سے بہترین عمل کس کا ہے، اس لیے کہ موت حسن عمل کی طرف دعوت دیتی ہے اور سبب ہے دنیا پر اعتماد نہ کرنے اور اس کی فانی لذتوں پر بھروسہ نہ کرنے کا، اور حیات اس کے ساتھ ساتھ قدرت عطا کرتی ہے کہ خالص اعمال صالح کو بجا لایا جائے۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کے قول ایکم احسن عملا کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لوگوں میں عقل کے اعتبار سے کون احسن ہے، پھر فرمایا کہ کس کی عقل مکمل ہے اور کون سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہے، اور اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اور جس کو دیکھنے سے روکا ہے کون اس میں زیادہ احسن ہے، خواہ فرما برداری میں تم سے کم ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم میں عقل کے اعتبار سے کون احسن ہے، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے کون اس سے باز رہتا ہے، اور کون اللہ کی اطاعت میں تیز رفتاری دکھاتا ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، اس سے مراد اکثر عمل نہیں ہے، البتہ کس کا عمل سب سے زیادہ درست ہے، اور عقل کی درستی اللہ کی خشیت ہے اور سچی نیت ہے۔ پھر فرمایا عمل پر باقی رہنا ہے یہاں تک کہ عمل خالص ہو جائے، جو عمل کرنے سے زیادہ شدید ہے، اور عمل خالص وہ ہے تم یہ نہیں چاہو گے کہ کوئی شخص اس عمل پر تمہاری تعریف و توصیف کرے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور نیت عمل سے افضل ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ نیت ہی عمل ہے۔ پھر آپ نے اللہ عز و جل کے اس قول کی تلاوت فرمائی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اے نبی آپ فرما دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقہ کار کے مطابق عمل کرتا ہے، یعنی اپنی نیت کے مطابق۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں شاید اس سے مراد ہو اپنے عمل پر باقی رہنا، یعنی اس کا تذکرہ نہ کرے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اور وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے باقی رہ جائے، اور کسی پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ عمل سے زیادہ سخت اور دشوار ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور وہ غالب اور مغفرت کرنے والا ہے۔ ایسا غالب ہے جو شخص برا کام انجام دیتا ہے وہ اسے عاجز نہیں کرتا، اور جو ان میں سے توبہ کر لے وہ اسے بخشنے والا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی طبق در طبق ایک دوسرے کے اوپر
تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تم رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں دیکھو گے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں یعنی اختلاف، فرق۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا یعنی من فسادی، کوئی فساد نہیں دیکھو گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے نظر اٹھا کر دیکھو کیا تمہیں آسمان میں کوئی شگاف نظر آ رہا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں خلل۔ کہا گیا ہے کہ تم نے بارہا آسمان کی طرف نظر کی ہے، ذرا ایک دفعہ اور غور سے دیکھو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے اس میں کیسی موزونیت ہے اور کتنی استقامت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر تم بار بار نگاہ ڈالو، تمہاری نگاہ ہر بار ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی۔ یعنی آسمان میں خلل کو ڈھونڈنے کے لیے بار بار دیکھو۔ تثنیہ لانے کا مقصد مکرر اور کثرت کا اظہار ہے، جیسا کہ مذکور آیت کا ترجمہ ہے میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، میں تکرار ہے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ آسمان و زمین کے ملکوت، بادشاہت، سلطنت میں دیکھو، غور کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تمہاری نگاہ ہر بار ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے مطلوب تک رسائی سے دور رہے گی، گویا کہ ایک چھوٹی سی چیز سے انہیں دھتکار دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تھک کر چور ہوگی بار بار دیکھنے کی وجہ سے اور کثرت مراجعہ کے سبب۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور بلا شبہ ہم نے ہی دنیاوی آسمان کو تاروں کے چراغ سے زینت دی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ آسمان جو زمین سے زیادہ قریب ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے چراغ سے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا ستاروں سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور انہیں شیاطین کو سنسار کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے جس کے ذریعے انہیں سنسار کیا جاتا ہے۔ یہ رجم کی جمع ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد شہاب ثاقب کا ٹوٹنا ہے۔ یہ شیاطین جن کا سبب بنتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ یہ اٹکل پچو اور انسانی شیطانوں کی ظنی باتیں ہیں اور وہ منجمین ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، آخرت میں آگ کا عذاب تیار ہے۔ ترجمہ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ جب بھی وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی چیخ سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو جہنم کے داروغے ان لوگوں سے دریافت کریں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، بے شک ہمارے پاس نذیر، ڈرانے والا آیا تھا، ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم تو بڑی گمراہی میں گرفتار ہو۔ اور وہ کہیں گے اے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ پس وہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیں گے، لہٰذا دوزخیوں کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے۔ بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے، خواہ تم اپنی بات کو پوشیدہ رکھو یا ظاہر کر دو، بے شک وہ دلوں کے راز سے بھی بخوبی آگاہ ہے۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ وہ تو لطیف و خبیر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے، خواہ ان کا تعلق شیطانوں سے ہو یا شیاطین کے علاوہ ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب بھی وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی چیخ سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے ایسی آواز جو گدھے کی آواز سے مشابہ ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ جہنم ان لوگوں کی صحبت میں اس طرح ابل رہی ہوگی جس طرح دیگچی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس سمیت ابلتی اور جوش مارتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی، یعنی ان پر غصہ اتارنے کے لیے وہ پھٹ پڑے گی، اور یہ بھڑکنے کی شدت کو بطور مثال بیان کیا گیا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا وہ جہنم اللہ کے دشمنوں پر غصے کی وجہ سے اس کیفیت میں دوچار ہوگی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب اس میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو جہنم کے داروغے ان لوگوں سے دریافت کریں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا جو تمہیں اس عذاب جہنم سے ڈراتا، اور یہ ایک طرح کی سرزنش اور ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ جواب دیں گے ہاں، بے شک ہمارے پاس نذیر، ڈرانے والا آیا تھا، ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تم تو بڑی گمراہی میں گرفتار ہو، یعنی ہم نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے جھٹلانے میں
اتنی زیادتی کی کہ ہم نے کتابوں کے نازل ہونے اور انبیاء کے بھیجے جانے کا سرے سے انکار ہی کر دیا اور ہم نے انہیں گمراہی سے منسوب کر دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ کہیں گے اے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ اے کاش ہم رسولوں کی بات سنتے اور اسے مکمل طور سے بغیر کسی بحث اور چھان بین کے ان کی صداقت پر اعتماد کرتے ہوئے قبول کر لیتے، یا اس کی حکمتوں اور معانی و مفاہیم پر صاحبان عقل و خرد کی طرح غور و فکر سے کام لیتے تو ہم جہنمیوں کی صف میں نہ ہوتے اور ہمارا ان میں شمار نہ ہوتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، لہٰذا دوزخیوں کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ انہوں نے سنا اور سمجھا لیکن انہوں نے اطاعت نہیں کی اور انبیاء کی باتوں کو قبول نہیں کیا، جیسا کہ اپنے گناہ کا اعتراف کرنا اس امر کی نشاندہی کر رہا ہے۔ کتاب احتجاج میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی غدیری خطبے میں فرمایا تھا کہ یہ آیتیں علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کے دشمنوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جس طرح بعد کی آیتیں ان کے دوستوں کے بارے میں ہیں۔ بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے، ان کے گناہوں کی مغفرت ہوگی اور انہیں بڑا اجر ملے گا، اور انہیں اتنا بڑا اجر ملے گا جس کے مقابلے میں دنیا کی لذتیں بالکل ہیچ اور چھوٹی ہوں گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، خواہ تم اپنی بات کو پوشیدہ رکھو یا ظاہر کر دو، بے شک وہ دلوں کے راز سے بھی بخوبی آگاہ ہے، قبل اس کے کہ اسے پوشیدہ طور سے یا اعلانیہ بیان کیا جائے۔ اللہ تو دل کے راز سے بھی آشنا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بھلا جس نے پیدا کیا ہے وہ بے خبر ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو لطیف و خبیر ہے، اس کا علم پہنچا ہوا ہے اس کی مخلوق میں سے جو ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو اور لطیف ہو، اس کی ذات سے کوئی شے دور نہیں ہوتی اور نہ ہی چھوٹتی ہے، بلکہ وہ ہر شے کا احصا کر لیتا ہے۔ روایت کی گئی ہے کہ مشرکین ان اشیاء کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے جو ان کے مابین تھیں، اللہ نے اس کے بارے میں اپنے رسول کو بتلا دیا تو وہ آپس میں کہتے تھے اپنی باتیں رازداری سے کہو کہ کہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا سن نہ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جہالت پر انہیں متوجہ کیا۔ ترجمہ، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع دار بنایا، لہٰذا تم اس کی راہوں میں چلو اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ، اور تمہیں اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو؟ کہیں تم کو زمین میں نہ دھسا دے اور وہ ایک دم ہچکولے کھانے لگے۔ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی نہ بھیجے؟ پھر تم جلد ہی جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، اور یقیناً ان سے پہلے جو تھے انہوں نے تکذیب کی، چنانچہ دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہیں دیکھے پر پھیلاتے اور سکیڑتے ہوئے؟ انہیں رحمان کے سوا کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہے، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ بھلا کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے سوائے رحمان کے؟ کافر تو بالکل دھوکے میں ہیں۔ وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ کوئی نہیں، لیکن وہ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا وہ جو اندھا ہو کر اپنے چہرے کے بل پر چلتا ہو وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ جو بالکل سیدھا ہو کر صراط مستقیم پر چلتا ہو؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارا تابع دار بنا دیا، لہٰذا تم اس کی راہوں میں چلو۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں نرم، جس پر چلنا تمہارے لیے آسان ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے تم اس کے اطراف و جوانب یا اس کے پہاڑوں پر جا سکتے ہو۔ کہا گیا ہے یہ مثال ہے تابع داری کی انتہا کے لیے۔ اونٹ کا کوہان ایسا ہے جسے کوئی راکب سوار پامال نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے زیر نگی کر سکتا ہے، جبکہ زمین کو ایسا بنا دیا نرمی اور ہمواری میں کہ اس کی بلند جگہ پر چلا جا سکتا ہے۔ زمین کا کوئی حصہ نہیں بچا جو مطیع و منقاد نہ ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ اور تمہیں اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے۔ تم اللہ کی نعمتیں حاصل کرو، جب تم اللہ کے حضور میں جاؤ گے
تو اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی تھیں ان کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ کہیں تم کو زمین میں دھسا نہ دے اور وہ ایک دم ہچکولے کھانے لگے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یعنی وہ فرشتے جو اس عالم کے تدبر کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، زمین تمہیں غائب کر دے جس طرح اس نے قارون کے ساتھ کیا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں تسترب، مسترب ہو، ہچکولے کھانے لگے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ کہیں وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی نہ بھیج دے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر تم جلد ہی جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ تمہیں جس چیز سے ڈرایا گیا تھا جب اسے دیکھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، لیکن اس وقت اس بات کے جاننے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور یقیناً ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے تکذیب کی، چنانچہ دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے، ان کے خلاف میرا انکار عذاب نازل کر کے، اور یہ جملہ رسول کو تسلی دینے اور قوم کو تنبیہ کرنے کے لیے ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہیں دیکھے، پر پھیلائے ہوئے اور سکڑتے ہوئے؟ انہیں رحمان کے علاوہ کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے، فضا میں پرواز کے وقت اپنے پروں کو پھیلاتے ہوئے۔ جب وہ پرندے اسے پھیلاتے ہیں تو پروں کے اگلے حصے ایک صف میں ہوتے ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے، اور پروں کو سکیڑ لیتے ہیں، اور جب وہ وقتاً فوقتاً حرکت میں مدد حاصل کرنے کے لیے اپنے پروں کو پہلوؤں پر مارتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، انہیں رحمان کے سوا کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہے، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ انہیں فضا میں فطرت کے خلاف کس نے تھام رکھا ہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس رحمان نے جس کی رحمت ہر چیز سے زیادہ وسعت رکھتی ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ اسے کس طرح پیدا کرے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے سوائے رحمان کے؟ یعنی کیا تم ان جیسی کاریگری کو نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہماری قدرت کا علم ہو جائے کہ تمہیں زمین میں دھسنے جیسا عذاب دے دے یا تم پر سنگریزے برسا دے؟ یہ کیا ہے جسے تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو؟ یہ کیا تمہارا لشکر ہے جو اللہ کے مقابل میں تمہاری مدد کرے یا تم تک اس کے عذاب کو بھیج دے؟ یہ اللہ کے اس قول کی طرح ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا ہمارے سوا ان کے کوئی اور معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہوں؟ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ قسم دوم پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کافر تو بالکل دھوکے میں ہیں، ان کے لیے کوئی جائے اعتماد نہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ کوئی نہیں، وہ بارش نہ برسائے، اور تمام اسباب جو تمہیں میسر ہیں اور رزق کو تم تک پہنچاتے ہیں وہ انہیں روک دے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، لیکن وہ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں اڑے ہوئے ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے اناد اور سرکشی۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے حق سے گریزاں ہیں، اس کے لیے ان کے تبع اس سے بیزار ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بھلا وہ شخص جو اندھا ہو کر اپنے چہرے کے بل چلتا ہو وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ جو بالکل سیدھا ہو کر صراط مستقیم پر چلتا ہو؟ جو ہر لمحے لغزش سے دو چار ہوتا ہے اور نشیب میں جانے کی وجہ سے منہ کے بل گر جاتا ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ راستہ طے کر سکے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو سیدھا کھڑا ہوا ہے، لغزش سے محفوظ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، صراط مستقیم پر، جس کے اجزاء اور جہت درست و سیدھی ہیں اور راستہ طے کرنے کے قابل ہے۔ یہ مثال بیان کی ہے مشرک اور موحد کے لیے جو دونوں مسلک دین پر چل رہے ہیں اور ان پر گامزن ہیں۔ کتاب کافی اور کتاب معانی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، قلوب چار طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دل وہ ہوتا ہے جس میں نفاق اور ایمان ہوتا ہے، اور ایک دل الٹا ہوتا ہے، اور ایک دل مہر زدہ ہوتا ہے، اور ایک دل روشن اور منور ہوتا ہے۔ فرمایا، مت بو جس پر مہر لگی ہوئی ہو، منافق کا دل ہے، اور روشن و منور مومن کا دل ہے کہ اگر اللہ اسے عطا کرے تو شکر ادا کرتا ہے، اور اگر امتحان لے تو صبر کرتا ہے۔ اب رہا منکوس تو وہ مشرک کا دل ہے،
پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور چوتھے دل کا ذکر کیا۔ کتاب کافی میں امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے جو ولایت علی علیہ السلام سے ہٹ گیا ہے، اس شخص سے جو اپنے منہ کے بل چل رہا ہے، اپنے امر کی ہدایت نہیں چاہ رہا ہے، اور قرار دیا ان لوگوں کو جنہوں نے اتباع کیا سیدھا صراط مستقیم پر، اور صراط مستقیم سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ ترجمہ: کہہ دیجئے وہی ہے جو تمہیں وجود میں لایا اور اسی نے تمہارے لیے سماعتیں، بصارتیں اور دل بنائے ہیں، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ فرما دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کے حضور تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور وہ کافر کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ فرما دیجئے اس کا علم تو اللہ کو ہے، بس میں تو واضح طور سے ڈرانے والا ہوں۔ جب وہ اسے قریب سے دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی ہے تم جس کا مطالبہ کر رہے تھے۔ آپ فرما دیجئے کیا کبھی تم نے غور کیا ہے کہ اللہ مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں انہیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ فرما دیجئے وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اسی پر توکل کیا، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ فرما دیجئے کہ اگر پانی زمین کی تہ میں چلا جائے تو خدا کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے چشمہ شیریں بہا لائے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہہ دیجئے وہی تو ہے جو تمہیں وجود میں لایا اور اسی نے تمہارے لیے سماعتیں، بصارتیں اور دل بنائے ہیں، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ سماعت اس لیے عطا فرمائی کہ تم اس کے پند و نصائح اور مواعظ سنو، آنکھیں اس لیے دیں کہ اس کی صنعتوں کو دیکھو، اور دل و دماغ اس لیے عطا فرمائے کہ تم غور و فکر کرو اور عبرت حاصل کرو۔ جو چیز جس مقصد کے لیے خلق کی گئی ہے اسے استعمال کر کے تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے فرما دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے اور اسی کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ کافر کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ہے حشر کا برپا ہونا۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد نبی اور مومنین ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے فرما دیجئے اس کا علم تو اللہ کو ہے، بس میں تو واضح ڈرانے والا ہوں۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ہے قیامت کے وقت کا علم۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ہے اللہ کے پاس ہے، کوئی اور اس کے علاوہ مطلع اور آگاہ نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب وہ اسے قریب سے دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں قریب سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اس لیے کہ اس چہرے پر شکستگی کے آثار نمایاں ہوں گے اور اس کی رویت قابل دید نہیں ہوگی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور کہا جائے گا یہی ہے تم جس کا مطالبہ کر رہے تھے، تم طلب کر رہے تھے اور دعا مانگنے میں جلدی کر رہے تھے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ آیت امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے ایسے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے عمل کیا جو عمل کرنا تھا۔ وہ امیر المومنین علیہ السلام کو قابل رشک منازل پر دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہی ہے وہ تم جس کا مطالبہ کر رہے تھے، جس کا نام تم نے رکھ لیا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک علی علیہ السلام کی منزلت دیکھی، مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو کافروں کے چہرے بگڑ گئے، یعنی جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کو جھٹلایا تھا۔ اعمش سے مروی ہے فرمایا جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک علی ابن ابی طالب کی قربت دیکھی تو کافروں کے چہرے بگڑ گئے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور امیر المومنین علیہ السلام کے دشمن امیر المومنین علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے اور اس کرامت پر نظر کریں گے جسے اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے اور منزلت شریفہ عظیم کو ملاحظہ فرمائیں گے، اور ان کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا اور وہ خود حوض پر ہوں گے، وہ سیراب کر رہے ہوں گے
اور کسی کو روک رہے ہوں گے تو اس وقت دشمنوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہی ہے تم جس کا مطالبہ کر رہے تھے، ان کی منزلت، ان کا مقام اور ان کا نام۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آپ فرما دیجئے، کیا کبھی تم نے غور کیا ہے کہ اللہ مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں انہیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے مجھے موت دے گا۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں اور ان مومنین کو جو میرے ساتھ ہیں۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہے یہ ہماری موت کو ٹال کر ہم پر رحم کرے گا، یعنی ہم چاہے مر جائیں یا باقی رہیں، کافروں کو عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ دراصل جواب ہے ان کے مذکورہ قول کا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہم ان کے بارے میں حوادث زمانہ موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، فرما دیجئے وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اسی پر توکل کیا ہے۔ وہی رحمان ہے، میں جس کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں، جو تمام نعمتوں کا مولا اور مالک ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون کھلی گمراہی میں ہے، ہم میں سے اور تم میں سے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، اے جھٹلانے والے لوگو، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا جیسا کہ میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا چکا ہوں، ولایت علی علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے ائمہ علیہم السلام کے بارے میں، اور یہ کہ کون کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، فرما دیجئے کہ اگر پانی زمین کی تہ میں چلا جائے تو خدا کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے چشمہ شیریں بہا لائے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے زمین کی گہرائی میں چلا جائے جہاں تک ڈول نہ پہنچے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ تم نے دیکھا ہے کہ اگر تمہارا امام غائب ہو جائے تو پھر کون ہے جو اس جیسا امام لے کر آئے گا۔ امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا، فرمایا ماؤکم، یعنی تمہارے ابواب ائمہ علیہ السلام ہیں، اور ائمہ علیہ السلام ابواب اللہ، اللہ کے دروازے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یعنی کون امام کا علم لے کر آئے گا۔ کتاب کافی میں امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب تمہارا امام تم سے غائب ہو جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو پھر کون ہے جو امام کو لے کر آئے گا۔ کتاب اکمال میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس کی تعویل کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے امام کو نہ پاؤ اور انہیں نہ دیکھو تو کیا کرو گے؟ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ آیت امام قائم علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور وہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہارا امام تم سے غائب ہو جائے اور تمہیں خبر نہ ہو کہ وہ کہاں پر ہے تو پھر کون لے کر آئے امام ظاہر کو جو تمہیں آسمانوں اور زمین کی خبریں باہم پہنچائے گا اور اللہ کے حلال و حرام کو بتلائے گا۔ پھر فرمایا خدا کی قسم اس آیت کی تعویل نہیں آئی ہے، اور اس آیت کی تعویل کا آنا ضروری و لازمی ہے۔ کتاب ثواب الاعمال اور مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص سورہ تبارک الذی بیدہ الملک کو واجب نماز میں سونے سے قبل پڑھے گا تو وہ صبح تک خداوند عالم کے امان میں ہوگا، اور اس کی امان میں قیامت کے دن تک رہے گا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔